خذ بقلبي للرشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک یمنی تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خوبصورت جبہ آپ کو ہدیہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس جبے کو پہن کر دیکھا. خوبصورت اور حسین بدن کی خوبصورتی اور اس جبے کی خوبصورتی جب یکجا ہوئی تو یہ نظارہ حضرات صحابہ کرام کے لیے بڑا ہی حیرت کن بن گیا. ان میں سے بعض کی زبان سے بے ساختہ حیرت اور تعجب بھری جذبات سے واہ نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے اندر مادی چنگاری اٹھتے دیکھا تو فوراً اپنا رد عمل ظاہر کیا. آپ لوگ کیا نظارہ کر رہے ہیں؟ کل جنت میں حضرت سعد ابن معاذ کا رومال اس سے بھی کئی زیادہ حسین اور جمیل ہوگا. عزیز دوستو، اتنے خوش نصیب صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آخر کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ مدینے میں قبیلے اوس کے سردار ہوا کرتے تھے. اس روئے زمین پر آپ صرف 36 سال ہی زندہ رہے. اس مختصر سی زندگی میں بھی صرف 6 سال ہی اسلام میں صرف کیے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہی تبلیغ دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا تھا. انہی کی دعوت پر لبیک کہنے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں پہلا معرکہ جنگ بدر کے پس منظر میں لوگوں کی رائے کا حساب لگانے کے لیے جو تبادلہ خیال ہوا تھا، اس میں انصار صحابیوں کی طرف سے اپنی رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے مجلس میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بے باکی سے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ کا حکم ہوگا ہم ادھر جائیں گے. جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم اس طرح نہیں کہیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ جس طرف لے جائیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے. غزوہ بدر، غزوہ احد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے صف اول میں کھڑے ہو کر جنگ کی. کئی روز تک جاری جنگ خندق کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کن معرکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اسی دوران آپ کو شدید زخم لگا. آپ نے فیصلہ کیا اگر مرنا ہی ہے تو میدان جنگ کے باہر نہیں مروں گا. پھر وہی خیمہ لگا کر آپ کا علاج شروع ہوا. آپ کی منشا و تمنا کے حساب سے ایسا ہی ہوا. آپ نے جام شہادت نوش کر کے اس دنیا کو الوداع کہا اور رب حقیقی سے جا ملے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی فضیلت بیان کیا تو وہاں جمع ہجوم میں ہر ایک شخص یہ تمنا کرنے لگا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سوى